کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ عید کے دن کلیجی شوق سے کھانے والے خبردار۔ حضرت بلال حبشی سے روایت ہے، ایک دن میں نے بکری اونٹ کی کلیجی کو بھونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھونی ہوئی کلیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے؟ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آج ہزاروں مسلمانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ کیا عید کے دن شوق سے کلیجی کھانے والے ایک ایسی حقیقت سے بے خبر ہیں جسے جاننا ضروری ہے؟ اور اگر کلیجی کھانا جائز ہے تو پھر اس کے بارے میں اتنی مختلف باتیں کیوں سننے کو ملتی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا، مگر کیا جو کچھ مشہور ہے وہ مکمل سچ ہے یا اس کہانی کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، مدینے کی بابرکت فضائیں، صحابہ اکرام کی محبتیں، حضور کی مبارک مجلس جہاں ہر چیز ادب، محبت، عقیدت سے بھری ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے بعد میں لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ بعض نے اسے صرف ایک واقعہ سمجھا، بعض نے اسے ایک حکم بنا دیا، بعض لوگ آج تک حیران ہیں آخر حقیقت کیا تھی۔ روایت میں آتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بکری اونٹ کی کلیجی بھون کر حضور کی خدمت میں پیش کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا واقعی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا؟ کیا واقعی کلیجی ایسی چیز تھی جسے پسند نہیں کیا جاتا تھا، یا پھر معاملہ کچھ اور تھا جسے وقت کے ساتھ بدل کر بیان کیا جانے لگا؟ ناظرین، یہ صرف ایک کھانے کی بات نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی بات ہے دین کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیوں بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا بیٹھ جاتا ہے، برسوں تک وہی بات حقیقت سمجھی جاتی رہتی ہے، پھر نئی نسل بغیر تحقیق کے اسی کو آگے پھیلانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا واقعی کلیجی کھانا درست ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ کیا جانور کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن کے کھانے سے منع کیا گیا؟ ناظرین، آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں، اگر ایک بات بار بار دہرائی جائے تو کیا وہ خود بخود سچ بن جاتی ہے؟ اگر کسی روایت کو ادھورا بیان کیا جائے، کیا اس کا مطلب بھی بدل سکتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اس روایت کی وہ تفصیل بیان کریں گے جسے سن کر شاید آپ پہلی بار سمجھ پائیں گے آخر اس واقعے کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ناظرین، جب بھی کسی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہوتا ہے وہ بات اصل میں کہاں سے آئی، کس نے بیان کی اور محدثین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ دین اسلام میں ہر سنی سنائی بات کو فوراً سچ نہیں مان لیا جاتا بلکہ اس کی تحقیق کی جاتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت بلال حبشی نے کلیجی والے واقعے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ برسوں سے یہ بات اس انداز سے بیان کی جاتی رہی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حالانکہ جب علماء نے اس روایت کی سند کو دیکھا تو معلوم ہوا یہ روایت اتنی مضبوط نہیں جتنی عام لوگوں میں مشہور کر دی گئی۔ بعض محدثین اس پر کلام کیا، بعض نے اسے ضعیف قرار دیا، کہیں بھی یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو حرام فرمایا یا امت کو اس سے روکا ہو، مگر افسوس یہ ہے اکثر لوگ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں، وہ صرف ایک جملہ سنتے ہیں اور پھر اسے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہی وجہ آج کئی مسلمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں، آخر اگر کلیجی جائز ہے تو پھر یہ بات اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اگر کوئی چیز طبیعت مبارک کے مطابق نہ ہوتی تو آپ خاموشی سے چھوڑ دیتے، مگر کسی حلال چیز کو اپنی امت پر حرام قرار نہیں دیتے تھے۔
یہی وجہ ہے بعض کھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے، بعض کم کھائے، بعض ایسے بھی تھی جنہیں آپ نے پسند نہ کیا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا وہ چیز امت کے لیے ناجائز ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں گوا یعنی صحرائی چپکلی کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا کیونکہ عرب کے بعض علاقوں میں وہ کھائی جاتی تھی، بعض میں نہیں، لیکن آپ نے صحابہ اکرام اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ صحابہ اکرام نے وہ گوشت کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے۔ اس سے علماء نے یہ اصول سمجھا، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھائی ہو ضروری نہیں وہ حرام بھی ہو۔ اب ذرا کلیجی کے معاملے کو دیکھیں، اگر واقعی اتنی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو کیا صحابہ اکرام اسے کھاتے؟ کیا فقہاء امت اسے جائز لکھتے؟ کیا اسلامی کتابوں میں اسے حلال جانور کے جائز اجزاء میں شمار کیا جاتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے حدیث مبارکہ میں 2 خون ایسے بیان کیے گئے جنہیں امت کے لیے حلال قرار دیا گیا، ایک کلیجی، دوسری تلی، اور یہی وہ بات تھی جو بہت سے لوگ بیان نہیں کرتے۔ ناظرین، بعض اوقات ایک ادھوری روایت پوری مفہوم بدل دیتی ہے، یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ کسی نے صرف اتنا بیان کر دیا حضور نے کلیجی نہیں کھائے، مگر یہ نہ بتایا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ کسی نے صرف غصے والی جملہ بیان کیا مگر اس کی تحقیق ذکر نہیں کی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک عام مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ حالانکہ دین آسانی کا نام ہے، دین تحقیق کا نام ہے، دین سکھاتا ہے حلال چیز کو بلا وجہ حرام یا مشکوک نہ بنائے۔ مگر سوال یہ ہے اگر کلیجی جائز ہے تو پھر آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا؟ کیا جانور کے کچھ حصے واقعی ایسے ہیں جنہیں کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ اگلے حصے میں ہم انہی باتوں کی حقیقت جانیں گے اور وہ احادیث بھی بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ سمجھ پائیں گے اسلام نے اصل میں کن چیزوں سے روکا تھا، کن باتوں کو لوگوں نے خود سے بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں شریعت نے واقعی رہنمائی فرمائی؟ کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ انسان کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتا ہے، حلال حرام کی حدود بھی واضح کرتا ہے۔ یہی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف عبادات ہی نہیں بلکہ کھانے کے طریقے، پاکیزگی، صفائی، اعتدال بھی سکھائے، مگر افسوس وقت گزرنے کے ساتھ بعض لوگوں نے دین کے اصل تعلیمات کو چھوڑ کر سنی سنائی باتوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے اسلام نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا، باقی چیزوں میں آسانی رکھی۔ قرآن مجید میں مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کوئی اور نام لیا جائے انہیں حرام قرار دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ ہر حلال جانور کے بارے میں اصل حکم جواز کا ہے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے بھی لکھا ہے حلال جانور کے اکثر اجزاء جائز ہیں، البتہ بعض چیزوں کی طبیعت، صفائی یا کراہٹ کی وجہ سے ناپسند کیا گیا، مثلا پتے، مثانہ، عدود، بہتا ہوا خون، کچھ دیگر اجزاء کیونکہ ان میں گندگی یا نقصان کا پہلوا پایا جاتا ہے۔ کلیجی ان چیزوں میں شامل نہیں بلکہ کلیجی تو ان چیزوں میں ہے جنہیں حدیث مبارکہ امت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ یہی وجہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان شوق سے کلیجی پکاتے یا کھاتے ہیں۔ صدیوں سے علماء نے بھی اس کو جواز کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اعتدال کا سکھایا، یعنی نہ تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کروا، نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھے، کیونکہ بعض لوگ ایک طرف ہر چیز کو مشکوک بنا دیتے ہیں، بعض لوگ ہر چیز میں احتیاطی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اسلام دونوں انتہاؤں سے بچنے کا درست دیتا ہے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا، یعنی کھانے میں بھی مایہ نویر ضروری ہے۔ اب ذرا سوچے اگر کوئی شخص کلیجی یا گوشت اس قدر زیادہ کھائے وہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بن جائے تو یہ الگ بات ہے، مگر کسی حلال چیز کو دین کے نام پر غلط ثابت کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہی وہ فرق ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ناظرین، بعض روایت یا قصے صرف اس لیے مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سننے میں عجیب لگتے ہیں، لوگ انہیں بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے عام آدمی اصل دین مشہور باتوں میں فرق ہی بھول جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے آج بہت سے مسلمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں اگر کلیجی جائز ہے تو پھر حضرت بلال حبشی والا واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس روایت کی اصل حقیقت کیا تھی؟ علماء نے اس کے بارے میں آخر کیا فیصلہ دیا؟ ناظرین، اگلے اور آخری حصے میں ہم اسی سوال کا واضح جواب دیں گے، ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے دین کے معاملے میں تحقیق کیوں ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ غلط فہمی پوری نسل کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اب آخر میں آتے ہیں اس سوال کے اصل جواب کی طرف جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ کیا واقعی حضور کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ اس کا سیدھا واضح جواب یہ ہے، ایسا کوئی مضبوط اور صحیح روایت موجود نہیں جو ثابت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو حرام قرار دیا ہو یا امت کو اس سے منع فرمایا۔ حضرت بلال حبشی والا واقعہ بعض کتابوں میں ذکر ضرور کیا جاتا ہے، مگر محدثین اس کی سند پر کلام کیا اور اسے اس انداز میں بیان کرنا گویا کلیجی کھانا ناپسندیدہ یا گناہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں، کیونکہ اسلام میں اصل حکم دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ صرف مشہور ہو جانے سے کوئی بات دین نہیں بن جاتی۔ سمجھنا آج بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آسانی، اعتدال، حکمت کا نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی بھی حلال چیزوں کو بلا شبہ مشکل نہیں بنایا، بلکہ امت کو سکھایا دین میں غلو نہ کرو۔ اس لیے قرآن و سنت جن چیزوں کو حلال رکھا ہمیں بھی انہیں حلال ہی سمجھنا چاہیے، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچنا چاہیے، نہ اپنی طرف سے نئی پابندیاں لگانا چاہیے اور نہ ہی بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ غلط بات لاکھوں لوگوں نے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے، پھر ایسا وہی بات حقیقت میں سمجھی جانے لگتی ہے، حالانکہ دین اسلام تحقیق، انصاف، سچائی کا دین ہے۔ ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو ہمیں ایک سبق ملتا ہے تو وہ یہ ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بجائے تحقیق ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بات دین کی ہو۔ نبی کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے وہ سچ جاننے کی کوشش کرنا، نہ کہ صرف سنی ہوئی باتوں پر چلتا رہے۔ یاد رکھیں، اسلام تنگی پیدا کرنے کی نہیں بلکہ آسانی دینے آیا ہے، اس لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے، اعتدال اختیار کیجیے، دین کو محبت، سمجھ، حکمت کے ساتھ سیکھیں۔ روایت اور سیرت کے بعض کتابوں میں یہ واقعہ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے ایک مرتبہ بکری یا اونٹ کی کلیجی بھون کر تیار کی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا، یہ کہاں سے اور کیسے تیار ہوا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ سادگی، زاہد کی طرف زیادہ مائل تھی، اس لیے بعض اوقات آپ مخصوص قسم کے کھانوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی کسی سخت غصے یا ناراضگی کا ذکر معتبر مضبوط روایت میں واضح طور پر نہیں ملتا، بلکہ بیان کرنے والے راوی سے سادگی اور تربیتی انداز کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے خاموشی، عدم رغبت کے ساتھ اسے قبول نہیں فرمایا۔ اس سے امت کو سبق ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے پینے، دنیاوی معاملات میں تکلیف نہیں تھا، بلکہ اعتدال، سادگی کی ترجیح دی جاتی۔ اس لیے اس واقعے کو بعض لوگ غلط فہمی سے غصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل روح ہے آپ نے نہ حرام قرار دیا، نہ حضرت بلال پر ناراضگی فرمائی، بلکہ عمومی مزاج کے مطابق سادگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو علم نافع سے بھر دے، ہمیں افواہوں، غلط باتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، صحیح سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔